اگر امریکہ ایران کے خلاف کشیدگی بڑھاتا ہے تو اسے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اسلامی انقلاب گارڈز کور یعنی IRGC کے ایک اعلیٰ کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف مزید کشیدگی بڑھی تو اس کے نتائج میں امریکہ کے لیے بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی پوری فوجی طاقت استعمال کرے گا لیکن آخرکار ایرانی افواج کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ یہ بڑی بات ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ IRGC کہنا ہے کہ امریکہ اپنی پوری فوجی طاقت استعمال کرے گا لیکن آخرکار ایرانی افواج کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ IRGC پیر کی رات کے سیاسی امور کا نائب کمانڈر میجر جنرل یداللہ جوانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے نتائج امریکہ کے لیے زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکہ اپنی طاقت دکھائے گا لیکن آخر میں ہار جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کسی بھی طرح حالات کو 28 فروری سے پہلے کی حالت میں واپس نہیں لا سکیں گے۔ سینئر کمانڈر نے زور دیا ہے کہ جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنا چاہے اسے محفوظ رہنے کے لیے ایرانی مسلح افواج کی اجازت لینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی جہاز دشمن فریقوں سے تعلق رکھتا ہو اور اس اہم راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا اس کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ جوانی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف حالیہ جنگ میں اپنے کسی بھی اعلان کردہ مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر امریکی حکام نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کے مقاصد ایران کی جوہری تنصیبات اور میزائل صلاحیت کو ختم کرنا، مزاحمتی اتحاد کو تباہ کرنا، اسلامی نظام کو گرانا، ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور پورے مغربی ایشیا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ IRGC کمانڈر نے کہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج آبنائے ہرمز کو کھولنا ہے کیونکہ ایران کے خلاف 40 دن کی کارروائی کے دوران انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جوانی نے بتایا کہ امریکی صدر نے اپنے یورپی اتحادیوں اور دیگر ممالک سے بھی اس راستے کو کھلوانے میں مدد مانگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اب دباؤ ڈال کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ کو ایک اور طاقتور ملک یعنی ایران کا سامنا ہے۔ فروری 28 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا جس میں اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی اور کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو قتل کیا گیا۔ اس کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے 40 دنوں میں 100 مرتبہ جوابی حملے کیے جن میں امریکی اور اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں بڑا نقصان پہنچا۔ اسلامی انقلاب گارڈز کور یعنی IRGC کے ایک اعلیٰ کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف مزید کشیدگی بڑھی تو اس کے نتائج میں امریکہ کے لیے بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی پوری فوجی طاقت استعمال کرے گا لیکن آخرکار ایرانی افواج کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ یہ بڑی بات ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ IRGC کہنا ہے کہ امریکہ اپنی پوری فوجی طاقت استعمال کرے گا لیکن آخرکار ایرانی افواج کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ IRGC پیر کی رات کے سیاسی امور کا نائب کمانڈر میجر جنرل یداللہ جوانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے نتائج امریکہ کے لیے زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکہ اپنی طاقت دکھائے گا لیکن آخر میں ہار جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کسی بھی طرح حالات کو 28 فروری سے پہلے کی حالت میں واپس نہیں لا سکیں گے۔ سینئر کمانڈر نے زور دیا ہے کہ جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنا چاہے اسے محفوظ رہنے کے لیے ایرانی مسلح افواج کی اجازت لینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی جہاز دشمن فریقوں سے تعلق رکھتا ہو اور اس اہم راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا اس کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ جوانی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف حالیہ جنگ میں اپنے کسی بھی اعلان کردہ مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر امریکی حکام نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کے مقاصد ایران کی جوہری تنصیبات اور میزائل صلاحیت کو ختم کرنا، مزاحمتی اتحاد کو تباہ کرنا، اسلامی نظام کو گرانا، ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور پورے مغربی ایشیا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ IRGC کمانڈر نے کہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج آبنائے ہرمز کو کھولنا ہے کیونکہ ایران کے خلاف 40 دن کی کارروائی کے دوران انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جوانی نے بتایا کہ امریکی صدر نے اپنے یورپی اتحادیوں اور دیگر ممالک سے بھی اس راستے کو کھلوانے میں مدد مانگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اب دباؤ ڈال کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ کو ایک اور طاقتور ملک یعنی ایران کا سامنا ہے۔ فروری 28
کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، جس میں اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی اور کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو قتل کیا گیا۔ اس کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے 40 دنوں میں 100 مرتبہ جوابی حملے کیے، جن میں امریکی اور اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں بڑا نقصان پہنچا۔